अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए सुनते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा। यानी हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पागलपन दो किस्म का होता है, एक मस्बत और एक मनफी। वेरी गुड। अब इस महीने आप सबकी ये असाइनमेंट होगी कि आप मुझे एक ना एक वजह ऐसी बताएंगे जिससे फ़र्द में पागलपन पैदा होता है। ये वजह जबली नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल भी नहीं होनी चाहिए, कोई आफाकी नज़रिया, लेकिन बिल्कुल नई वजह होनी चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा फिरे जवाब पर सबसे ज़्यादा नंबर दूंगा। क्लास में शोर मच गया। सर, दीवानेपन की असल वजह है माहौल, माहौल, माहौल। एक तरफ से आवाज़ आई, सर, इंसान में पैदाइशी नुक्स होता है, बायोलॉजिकल रिप्रेशन। सर, माने ना माने कोई असली पागलपन की वजह एक होती है, सिर्फ एक वजह, इश्क ला हासिल, इश्क ला हासिल, इश्क ला हासिल। भंगड़ा डालने के अंदाज में आफ्ताब कुर्सी पर चढ़कर चिल्लाया, आर्डर, आर्डर। प्रोफेसर सुहेल ने कहा, दोस्तों, मेरी इंक्रीमेंट का सवाल है। अगर तुम लोग ऐसे शोर मचाओगे तो कॉलेज वाले मेरी रिपोर्ट कर देंगे प्रिंसिपल साहब के पास और मेरी तब्दीली मुजफ्फरगढ़ कर देंगे। इसके बाद बहस बेतवार कश्ती बनकर चलने लगी। क्लास के किसी एक नौजवान ने ग्रुप शादी और हशीश का किस्सा छेड़ दिया। फिर मगरिब की आज़ादी पर बात नेग्रो मसले की तरफ चली गई। स्वीडन में एबेसीना, रेफ्यूजी मसाइल, रेड इंडियन और इनके जादूगरों की बातें तो ना, आबादियात और जमहूरियत के बिखेड़े, जापान, इसकी इंडस्ट्रियल कामयाबी, रूस का पलटता हुआ कम्युनिस्ट। जो भी बात इसको मालूम थी इसने की, लेकिन सीमी शाह को कुर्सी पर खड़े आफ्ताब के इश्क के लाहासिल ने सर कर लिया। वो गुलबर्ग की साख्ता थी। इसकी सारी उम्र कॉन्वेंट स्कूलों और कॉलेजों में गुजरी थी। अपने खाली औकात में वो अंग्रेज़ी मौसीकी सुनती, टाइम और न्यूज़ वीक पढ़ती, टीवी पर अमरीकी सीरीज़ देखती। इसकी वार्डरोब में गिनती के शलवार कमीज़ थे। वो शैम्पूस, हेयर स्प्रे, टिश्यू पेपर, कोलोन और सेंट के स्प्रे के बलबोते पर श्रृंगार करती थी। इसने कभी लोटे बाल्टी से गुसल ना किया था। बैग, ब्रश और शावर से नहाने वाली इस दुख्तरे गुलबर्ग को न जाने क्या हुआ कि एक कश्मीरी बच्चे से, वो भी अंदरूनी शहर के रहने वाले से, जब वो इश्क हासिल का नारा लगा रहा था, मात खा गई। इससे पहले सीमी शाह और आफ्ताब कनखियों से एक दूसरे को देखते रहे। एडमिशन फ़ीस दाखिल करवाते वक्त बरामदे में आते जाते, लेकिन इसके तीसरे पीरियड में इन दोनों की निगाहों में पहले ही इस्तेजाब उभरा। फिर पहचान पैदा हुई और एक ही सेशन में सब एतराफ़ में बदल गया। क्लास के बाद वो दोनों उठे, एक अनजानी कुव्वत के तहत साथ साथ चलने लगे। बाहर पहुंचकर सिमी शाह कुछ कहे बगैर आफ्ताब की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। आफ्ताब ने सवाल न किया कि इसे कहाँ जाना है, और वो दोनों किसी फिल्मी मंजर की तरह आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर फेड आउट कर रहे थे। तारुफी तकरीब में 3 अफराद ने मेरा पड़ाव किया। आफ्ताब जिस्म के एतबार से बिल्कुल यूनानी था। अगर वो क्लास में मौजूद ना होता तो शायद मेरा चिराग रोशन सब से रोशन होता। एक ख़ास किस्म का बुग़्ज़ और हसद अल्लाह वास्ते का बगैर मेरे दिल में इसके खिलाफ पैदा हो चुका था। दूसरा धक्का मुझे प्रोफेसर सुहेल से लगा। इससे पहले कोर्स की किताबों से नोट बना कर रखे थे, अपनी मुख्तसर नामचों के बलबूते पर पढ़ाते आ रहे थे, और पेंशन मिलने तक इनकी तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने के इम्कानात सिफर थे। जो नज़रियात उन्होंने सर्विस के शुरू में मुरतब किए, इनको बदलाया, इनमें तरमीम करना मुमकिन न था। स्कूल में हम मास्टर गालम रसूल की परवरिश में रहे। इनकी दाढ़ी, ज़ुबान की गंद गर्ज और मेज़ की कभी तब्दीली ना हुई थी, जिस पर वो क्लास में आते ही अपनी छड़ी रखते थे। इनकी दाढ़ी हमेशा कासी माइल स्याह खजाब से चमकती नज़र आती। जिस तरह थानेदार मुल्ज़िम को लंबा डाल कर माँ बहन की गालियाँ देते हैं, ऐसे भी वो हमें बेंच पर खड़े करके हमारी इज़्ज़त अफजाई किया करते थे। इनकी आवाज़ का वॉल्यूम कंट्रोल ख़राब था। वो सिर्फ ऊंचे सुरों पर काम कर सकता था। गर्मियाँ सर्दियाँ इन्हीं की देही बलदार स्याह छड़ी पर मेज़ पर नज़र आती थी। छड़ी तक हमारी रसाई न थी, इसलिए हम मेज़ से बदले लिया करते थे। पर कार से दूर गो तक नुक्तों में शक्ल में इन चारों की टांगों पर कई गाली कंधा थी, लेकिन ये मेज़ बदसलूकी की वजह और मास्टर साहब की हमदर्दी बददुआओं के वसफ़ कभी अपनी जगह से न टले। अगर इनके मुंह से निकल जाता कि जंग आज़ादी सन 1947 में हुई थी, तो फिर हमारी तमाम किताबों की तस्दीक के बावजूद अपनी राय बदलने पर रजामंद न होते थे। इनकी इस अटल हासियत की वजह से इनके तमाम शागिर्दों डरपोक, घने और बुजुर्ग दुश्मन थे। मास्टर गुलाम रसूल मुग़ल बादशाहों की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त न करते थे।
بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام شاہ ان کے ہیرو تھے۔ اگر ان کے عہد حکومت یا ذات میں کوئی کوتاہی نظر آتی تو بل بلا اٹھتے۔ نکتہ چینی کرنے والے کو دلائل دے کر قائل کرنے کی ان میں صلاحیت نہ تھی۔ ان کا والیوم کنٹرول کھلتا جاتا اور ان کی دلیل کی جگہ چنگاڑ سے اگلے کو قائل کر دیتے تھے۔ 9ویں جماعت کے شروع میں کہیں سے تو ذکر جہانگیری میرے ہتھے چڑھ گئی۔ میرا سارا دن ہم جماعت کو اس کے واقعات سناتا نہ تھکتا تھا۔ گو میں ماسٹر غلام رسول کی ذہنیت سے واقف تھا، لیکن نئی نئی جوانی چڑھی ہوئی تھی، اناپھن اٹھائے رکھی تھی۔ میں نے اپنے جماعتوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے ایک روز کلاس میں جرأت سے کہا، ماسٹر جی آپ نے تو ذکر جہانگیری پڑھی ہوئی۔ ماسٹر جی، میں نے ذرا سی کوشش کے بعد کہا، کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ جہانگیر کچھ ایسا رحم دل نہیں تھا۔ ماسٹر غلام رسول نے چاک کا ٹکڑا اڑیل میز پر پھینکا۔ نور جہاں سے شادی کی، یہ رحم دلی نہیں تھی۔ کوئی بادشاہ کسی 2 حاجوں سے شادی کر سکتا ہے؟ ان کو کمی تھی کنواریوں کی بول بتا، رحم دلی کی نہیں تو کیا ہے یہ انتہا؟ ماسٹر جی اور میں مختلف پیمانوں سے رحم دلی کو ناپتے تھے۔ جہانگیری نے ایک ملزم کو ماسٹر جی بکرے کی کھال میں بند کروا کے اوپر ملزم تھا، نہ کوئی بے گناہ تو نہیں تھا۔ سزا ہمیشہ بہتری کے لیے دی جاتی ہے۔ اب میں تم کو مارتا ہوں تو کیا اس کا فائدہ مجھے ہوتا ہے؟ بتاؤ، ساری سزا ملزم کے فائدے کے لیے ہوتی ہے نا۔ ماسٹر جی، جو بکری کی کھال میں سلوا دیا گیا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ بیٹھ جا اور بخشی نہ جاتا کہ اپنے بڑے بھائی مختار کی طرح؟ مطلب نہ ہو کہ بخشی چلا جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، خیر یہ مجھے آ جائیں سیدھی پدی تو بات کریں گے جہانگیر اعظم کی۔ وہ سکندر اعظم کی طرح ہر مغل بادشاہ کے ساتھ عزم لگانے کے عادی تھے۔ اپنی مونچھوں کے سلسلے میں پہلے مجھے کچھ شرمسار سا رہتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھ گیا، لیکن علمیت بگاڑنے والے کڑکے نے میرے اندر کہیں بغاوت پیدا کر دی تھی۔ تعلیم و تدریس کی بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ عام استاد عموماً اس درجے کا شخص ہوتا ہے، وہ ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر لکیر کے فقیر قسم کی باتیں سوچتا ہے۔ اسے ضبط و نظم سے، مڈل کلاس لوگوں سے اور پڑھاکو طلبہ کو پڑھانے سے پیار ہوتا ہے، لیکن سارا دن وہ اپنی قداور شخصیتوں ان کے کارناموں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی معاشرے کے ساتھ مطابقت ہی نہ کی ہو، عام ترین ہوتے ہوئے بھی وہ ایسے لوگوں کی تعلیم عام کرتا ہے جس کی سطح پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا اپنا کردار بچوں کو عام بنانے پر مصر رہتا ہے، اس کی تعلیم بچوں کو خاص ہونے پر اکساتی ہے۔ اسکول سے بھاگ جانے والے بچوں کی جگہ اسکول میں نہیں ہوتی، لیکن ایسے ہی باغی بچوں کو بینچ پر کھڑا کر کے ہمیشہ ان عظیم شخصیتوں کی روشن مثالیں دی جاتی ہیں جو خود اسکولوں سے بھاگے تھے۔ ہر غلام رسول بچوں کو جنہیں جینس کی کتابیں پڑھا کر عام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ ہے، خاص لوگوں کی تعلیم اور عام لوگوں کی دادا گیری۔ میرے دل کے بینچ پر بھی ماسٹر غلام رسول کی کئی قداور شخصیتیں کھڑی تھیں، اس درخت جیسی ہو گئی جیسے ذبائش کے لیے جاپان میں پالا جاتا ہے، جو سالوں پرانا ہوتا تھا لیکن جس کا قد ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میں اسی لیے اس قدر محتاط تھا کہ کبھی کبھی بے عمل ہو جایا کرتا تھا۔ تجزیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں سیدھے رستوں کی بجائے پگڈنڈیوں پر آوارہ کتوں کی طرح سرگردہ رہتا۔ مجھے کسی ایسے گرد کی تلاش تھی جو مجھے کھینچ تان کر اپنے علم جتنا بڑا کر دے، لیکن اسکول کے بعد ایک اور ماسٹر غلام رسول مل گئے۔ ان سے میری ملاقات BA کے پہلے سال میں ہوئی تھی۔ پروفیسر تنویر ہمیشہ فوراً سگریٹ پیتے، ان کے 3 پیس سوٹ بے داغ ہوتے، چہرے پر موٹے شیشوں کی اینک ہوتی تھی۔ کلاسوں کے علاوہ وہ ہمارا ٹیوٹوریل بھی لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی ان گنت کتابیں پڑھی ہوئی تھی جن کا مطالعہ مجھے مرعوب کرتا تھا۔ کیونکہ میری اولین تعلیم دیہاتی تھی، اس لیے میں فیوڈل نظام کو پسند کرتا تھا اور پکا سوشلسٹ تھا۔ وہ بھی پکے سوشلسٹ تھے۔ تھوڑی کی حد تک وہ معاشرے کی ہر مصیبت کو دولت کی غلط بانٹ سے منسوب کرتے رہتے تھے۔ BA کے پہلے سال میں وہ ایک اور قسم کے ماسٹر غلام رسول ہیں۔ وہ دل سے سوشلسٹ تھے، لیکن صرف کتابی طور پر۔ ان کا رہنا سہنا، ملنا ملانا، زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جزیات کسی فیوڈل لا جیسی تھی۔ مشکل یہ تھا کہ وہ اپنے کسی سوشلسٹ نظریے پر تنقید کرنے یا اس کو برداشت کرتے تھے، نہ کہ اپنی طرز زندگی پر۔ اگر کوئی تضاد ان کے شاگردوں کی نظر پر پڑ جاتا، وہ اس پر رائے دیتے تو ماسٹر تنویر سختی کے ساتھ اس آزادی رائے کو سرکوبی کہتے جس پر وہ چارک تھے۔ BA فائنل کے امتحانوں سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ اور میں کلاس میں سگریٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کر بولا، سر ایک بات ہے، سگریٹ مت بجھاؤ، ہم دوست ہیں، پوچھو اور بیٹھے رہو۔ سر آپ ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ روپیہ 3rd ورلڈ ذلت کی جڑ ہے،
پھر آپ اپنی کار بیچ کر معمولی موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ میں ابھی پختہ نہیں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر کول اور فیل کے تضاد سے بڑی قداور شخصیتوں کا حمیر بنا ہوا ہوتا ہے۔ پروفیسر تنویر کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ بالکل پرسنل سوال ہے، بیٹھ جاؤ گدھے، اور یاد رکھو تم قصباتی لوگوں کے مینرز بہت کمزور ہوتے ہیں۔ بیوقوف گدھے، اگر میں کار بیچ دوں گا تو کالج کیسے آؤں گا؟ میری انا کو سخت دھچکا لگا تھا، اس لیے بحث کو اب چھوڑنا میرے لیے آسان بھی نہ تھا۔ میں نے پروفیسر تنویر کو زج کرنے سائیکل پر سر، سائیکل پر، انسان کو عوام میں ملتے رہنا چاہیے۔ یہ اسپیس ایج ہے گدھے آدمی، ہر کام میں وقت بچانا پڑتا ہے، اور ہم مجھے سائیکل پر سوار کر رہے ہو۔ لیکن سر، چین بھی تو اسپیس ایج میں ہے، وہاں کے لوگ ایک دانشور انٹلیکچوئل سائیکل پر آتے جاتے، اور تمہارے بزنس کارخانے دار دو کوڑی کے نو دولتیے کاروں پر گھومے۔ مر مر کر تو جگہ ملی ہے معاشرے میں، برسوں کی جدوجہد کے بعد گریڈ بڑھ جاتے ہیں، ہم بھی عزت وار زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ لیکن سر، آپ کے نظریات کے مطابق تو سوسائٹی میں کوئی طبقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے عزت اور بےعزتی کا سوال پیدا ہو۔ اب پروفیسر منہ سے جھاگ اڑانے لگے اور دونوں بازو لہرا لہرا کر بولے، بیٹھ جاؤ، مینڈکی، کھوپڑی 2.5 انچ کی ہو رہی ہے، اس میں مارکس کے نظریات بٹھانا چاہتے ہو؟ بیٹھ جاؤ بھائی میاں، پہلے ٹائی کی ناٹ باندھنا سیکھو، پھر ادھر آنا ان باتوں کی طرف۔ میں اپنی ٹائی کی ناٹ ہتھیلی میں چھپا کر بیٹھ گیا۔ پروفیسر تنویر کو کھوپڑیاں کھولنے کا عمل نہیں آتا تھا، وہ کسی کو ایسی تعلیم دینے کے اہل نہ تھے جو نظریے اور عمل کا فرق کم کر دیں۔ لیکن پروفیسر سہیل ایسا چھپا ہوا کاغذ نہیں تھا جس پر مزید کچھ لکھا جا سکے، وہ تو سلیٹ کی مانند تھا، لکھا، مٹایا، پھر لکھا۔ کتابوں سے ان کا شغف دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مجھے بھی عرصہ سے کتابوں کی رفاقت نصیب تھی، لیکن کتابوں نے مجھ سے زندگی کی ہلکی طرف کو پوشیدہ کر دیا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ کتابوں نے مجھے زندگی کی ہلکی طرف کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ کتابوں سے محبت کرنے والے عموماً زندگی کو اس سمت کو بھول جاتے ہیں، وہ اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مزاح مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور وہ لمبا جبہ پہن کر سارا وقت پڑے ہوئے نظریات کو دوسروں کی لاٹھی